جی ناظرین السلام علیکم. بہت دنوں کے بعد ایک ویلاگ کرنے لگے ہیں اور بیسیکلی زیادہ تر وقت جو ہے وہ شہباز شریف کی کارکردگی دیکھنے میں لگ رہا تھا. شہباز شریف آخری دن ہے حکومت کے اور ہر روز ایک دلدوز سی تقریر کرتے ہیں. کچھ بچوں کو لیپ ٹاپ دیتے ہیں, کچھ کے آشیانہ اسکول اور کچھ کے دانش اسکول کا ذکر کرتے ہیں, دکھ بھری کہانیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس بچی کو نوکری نہیں ملی تو پھر کیا ہو جائے گا. لیکن یہ آخری دن ہے حکومت کے. سارے وزراء آج کل بڑے نرم مزاج ہوئے میں ہیں, لیکن سوال صرف اتنا ہے, کیا یہ حکومت کی کارکردگی کافی ہے انہیں الیکشن جتوانے کے لیے؟ اب اس میں 2-3 سوالات اس میں آ جاتے ہیں. حکومت کی کارکردگی کافی ہے کس حوالے سے؟ کیا حکومت تحریک انصاف کا مقابلہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ اگر تو انتخاب میں تحریک انصاف نہ ہوئی یا کھل کر شرکت نہ کر سکی تو پھر تو نون لیگ کے لیے کچھ نہ کچھ مارجن بنتا ہے. لیکن اگر انتخابات میں تحریک انصاف نے کھل کر کیمپین کی, جو کہ کرنی چاہیے, اس پہ کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے کہ سیاسی جماعتوں کو اس طرح ختم نہیں کرنا چاہیے, نہ وہ ختم ہوتی ہیں, انہیں کیمپین کرنے دی گئی, تو مسلم لیگ نون کی حکومت کی کارکردگی ایسی نہیں ہے کہ اس پہ فخر کیا جا سکے یا اس پر جوک در جوک عوام آ کر ووٹ ڈالے. یہ نہیں ہو سکتا. اس قدر شدید مہنگائی ہو گئی ہے, معاملات اتنے خراب ہو گئے ہیں, اوپر سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ بجلی کے بل مزید بڑھ رہے ہیں, گیس کی قیمتیں مزید بڑھ رہی ہیں. ان حالات میں آپ مجھے یہ بتائیں, کیا لوگ دوبارہ یہ رسک لے سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بڑے مزے کا قصہ سناتا ہوں. میں تندور پہ گیا روٹیاں لینے. میں نے یہ بات اپنے والد سے سیکھی ہے کہ جو گھر کا سودا ہے نا, یا چھوٹی موٹی جو پرچون کی شاپنگ ہے, وہ خود کرنی چاہیے. سبزیاں خود لانی چاہیے, گوشت, پھل, دالیں, روٹیاں یہ خود لانی چاہیے. اس سے لوگوں کی سوچ کا, لوگوں کی مشکلات کا, لوگوں کی خوشیوں کا اندازہ ہوتا ہے. خوشیوں کا ایسے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جیب میں 100-200 روپے 500 روپے رکھ کے نکلے ہیں اور آپ کو اس میں زیادہ سودا مل گیا ہے, موسم کا نیا پھل مل گیا ہے, یا کوئی چیز بہت سستی ہوئی مل گئی ہے, تو جو کہ ویسے پاکستان میں مجھے نہیں یاد کبھی ملی ہو, تو آپ کو خوشی ہوتی ہے. اور دکھوں کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں کھانے والے کتنے ہیں اور اس کے لیے کھانے کا سامان لینا کتنا دشوار ہو گیا. میں آپ کو بتا رہا تھا, میں تندور پہ گیا روٹیاں لینے. وہاں پہ 20 روپے کی روٹی. اب 2 مزدور بات کر رہے ہیں آپس میں, اور ہمارا جو علاقہ ہے یہ چونکہ مین علاقے سے کافی دور ہے, تو یہاں پہ ابھی تعمیرات وغیرہ ہو رہی ہیں, تو وہاں پر مزدور آپس میں ڈسکس کیا کہہ رہے ہیں. جب اس سے پوچھا, انہوں نے روز روٹیاں لیتے ہوں گے, 2-3 دفعہ اس سے پوچھا کہ بھائی روٹی کتنے کی ہے, اس نے کہا 20 روپے کی. کیونکہ بعض اوقات خبریں آتی ہیں نا کہ روٹی سستی ہو رہی ہے, تو وہ شاید توقع کر رہے ہوں کہ روٹی سستی ہو جائے گی, لیکن روٹی سستی نہیں ہوئی. اور اس کے بعد جناب اب معاملات یہ ہو گئے کہ وہ دونوں مزدور آپس میں بات کر رہے ہیں کہ 10 روپے تو روٹی کی قیمت ہے, 10 روپے اس میں سے ساکھ ڈال لے جاتا ہے. یہ 2 مزدوروں کی گفتگو ہے. مجھے بہت اچھی طرح علم ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کوئی بددیانتی نہیں کر رہے ہوں گے, نہ ان کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے, لیکن یہ وہ چیز ہے جو عام آدمی کے ذہن میں ہے. اسے کیا پتا IMF کے معاہدے میں کون سی شکیں لکھی ہوئی ہیں, کون سی باتیں ہو رہی ہیں. وہ تو بیچارہ اس مہنگائی کو ایک اپنے خلاف سازش سمجھ رہا ہے, اور چونکہ کرپشن کا نریٹو ہم نے بہت زیادہ بیچا ہے, وہ سمجھ رہا ہے یہ کہیں بہت بڑی کرپشن ہو رہی ہے, لہذا قیمتیں اس وجہ سے بڑھ رہی ہیں. اسے سمجھانا بہت مشکل ہے, اور اسے یہ سمجھانا کہ یہ جس پارٹی نے قیمتیں بڑھائی ہیں اگلے سال آپ نے اسی کو ووٹ دینا ہے, اس سے بھی مشکل ہے. سیریسلی, تحریک انصاف کے دور میں مہنگائی تھی, بالکل تھی, اور لوگ بلبلا اٹھے تھے, اور عمران خان کی جو مقبولیت ختم ہو رہی تھی 3.5 سال بعد,
تو اس کی وجہ یہی تھی کہ مہنگائی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے مسلم لیگ نون کی حکومت آئی اور اس نے کہا جناب کہ ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، سب کچھ خراب کر دیا، اور مہنگائی اس سے زیادہ 100 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے۔ وہ چیز 10 روپے کی ہوتی تھی، اب 50 روپے کی ملتی ہے۔ حکومتی تجزیہ کار اور باقی سارے لوگ ٹی وی پروگراموں میں آ کر جو مرضی کہیں، یہ جو مہنگائی ہے اس کو کوئی شخص جسٹیفائی نہیں کر سکتا، اور اگر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے گا وہ غلط کرے گا، نہیں جسٹیفائی کرنا چاہیے۔ بھئی عام آدمی کو کیا پتا، جو آپ دلیلیں دے رہے ہیں کہ ڈالر اس وجہ سے اوپر گیا، انٹرنل ریٹ آف ریٹرن، بیلنس آف پیمنٹ، اس کو تو 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ ہے، اور 2 وقت کی روٹی لوگوں کو پوری نہیں پڑ رہی۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک صاحب نے قرضہ لیا، پھر قرضہ دینے والوں نے اتنا تنگ کیا کہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ تو لوگ تو اس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ بیانیہ کافی ہے؟ کیا یہ جو آخری دنوں میں لیپ ٹاپ تقسیم ہو رہے ہیں یا درد سے بھری تقاریر ہو رہی ہیں، کیا یہ کافی ہے؟ میرا نہیں خیال یہ کافی ہے۔ اس میں ایک چیز اضافہ نون لیگ کی ہیلپ فل ہو سکتی ہے۔ وہ ہیلپ فل یہ ایسے ہو سکتی ہے کہ اگر نواز شریف وقت پر واپس آ جائیں، اور پتہ نہیں اب وقت ہی کتنا رہ گیا ہے، وقت پر واپس آئیں، کیمپین کریں اور یہ نعرہ لگائیں جو کہ وہ لگائیں گے کہ 2017 میں اگر حالات ٹھیک رہنے دیے جاتے تو آج قیمتیں اتنی کم ہوتی۔ یہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ ہائیبرڈ نظام نہ بنتا، وہ غلط IMF سے معاہدہ نہ ہوتا، پھر عمران خان کا جو ہنگامہ خیزی تھی، تشدد آرائی تھی، وہ ختم نہ ہوتی۔ وہ ختم کرنے کے لیے بھی کتنے کٹھن مرحلوں سے ریاست کو گزرنا پڑا۔ تو وہ سارے معاملات جب گزر گئے تو پھر یہ آج مہنگائی کا حال ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف پر لوگوں کا اعتبار بھی ہے، شہباز شریف پہ نہیں ہے۔ ایڈمنسٹریٹر اچھے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں میں نہیں رہتے، نواز شریف لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں۔ وہ جو بات کہیں گے لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں۔ اگر نواز شریف نے یہ کہا کہ ہم آنے والے دنوں میں مہنگائی ختم کریں گے تو بس یہ کہہ دینا کافی ہے، لوگ اس بات پر یقین کریں گے، نواز شریف کی بات پر۔ لیکن اس میں ذہن میں رکھنا چاہیے ایک بہت وینمس، زہر آلود عرصہ بھی گزرا ہے، جس میں نواز شریف اور ان کے خاندان کے حوالے سے کرپشن، چور ڈاکو، یہ سب کچھ بہت مشہور ہوا۔ اس میں نوجوان نسل، چونکہ انہیں پتہ نہیں ہے اس ملک کی ہسٹری کا یا ماضی میں کیا کچھ ہوا ہے، تو وہ بیچارے سوچتے ہوں گے کہ یہ چور ڈاکو ہیں، انہیں تو اس ملک کی تاریخ کا، اصل تاریخ کا علم نہیں ہے۔ تو وہ ایک ٹیبو، سٹگما، چور ڈاکو والا عمران خان نے اٹیچ کر دیا۔ صحیح یا غلط سیکنڈری بات ہے، لیکن وہ اٹیچ کر دیا۔ اس ٹیبو سٹگما سے نکلنے کی کیا صورت ہے؟ ترقیاتی پروجیکٹ، شہباز شریف کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، سچی بات ہے، اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ ترقیاتی پروجیکٹ مکمل کر سکے۔ انہوں نے 1-2 پروجیکٹ سٹارٹ کیے لیکن پھر روک دیے گئے۔ وہ بجٹ ہی نہیں تھا کہ ڈیولپمنٹ کا بجٹ آپ کے پاس آئے تو آپ کوئی کام کریں۔ شہباز شریف کی جو شہباز سپیڈ ہے بغیر پیسوں کے نہیں چل سکتی ہے، قومی خزانے میں کچھ ہونا چاہیے تبھی شہباز سپیڈ کام کرے گی۔ تو وہ تو کوئی ایسی بڑے ترقیاتی، ہم نے جو نعرہ سنا وہ یہ کہ ہم نے ریاست کی خاطر سیاست کو قربان کر لیا۔ میں نہیں سمجھتا یہ کوئی دانش مندانہ نعرہ ہے۔ یہ اس طرح کی بات ہے کہ آدمی کوئی کہے کہ میں نے زندہ رہنے کے لیے خودکشی کر لی۔ بھائی آپ نے اپنی سیاست کو کیوں تباہ کر لیا؟ اس ملک میں آپ نے سیاست ہی کرنی ہے نا، تو اگلے الیکشن کے بعد آپ کیا کریں گے؟ تو یہ تو بہت غلط نعرہ تھا۔ تو وہ نعرہ ہم نے سنا، اور یہ کہ IMF سے معاہدہ مشکل تھا لیکن آئندہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ وعدے ہیں، پیمان ہے، گمان ہے، شائبہ ہے کہ ایسا ہو جائے گا، لیکن کارکردگی ایسی نہیں ہے۔ اس کارکردگی کو جلا بخش سکتے ہیں، اس کارکردگی کو
حوصلہ بخش سکتے ہیں اگر نواز شریف وقت پر واپس آئے. لیکن تمام تر تجزیوں کے باوجود ابھی تک نواز شریف واپس نہیں آئے، نہ ہی ان کے آنے کی حتمی تاریخ کا کسی کو علم ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.